أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ، ساتواں پارہ سورہ المائدہ، اس کا 16واں اور آخر رکوع، ساتواں پارہ اس کا 6واں رکوع، اور سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن مسیح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ماننے والوں نے بعد میں جو ان کے بارے میں غلو کیا، ان کو درجہ الہ پہ، رب کے درجے پہ لے گئے، ان کی والدہ کو رب کی بندگی میں شریک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن سوال کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے اعلان برات کریں گے اور کہیں گے یا اللہ ایسا کوئی معاملہ میں نے تو ان کو نہیں کہا، میری دعوت تو تیری توحید کی اور تیری بندگی کی دعوت تھی۔ اور دوسری بات کہ مسیح علیہ السلام اس کے باوجود ان کے حق میں ایک سفارش کا انداز اختیار کریں گے کہ یا اللہ معاملہ تو انہوں نے غلطی کیا ہے، لیکن اگر تو عذاب دینا چاہے تو تو قادر ہے، دے سکتا ہے نا، باقی اگر تو معاف کر دے، اللہ تو غالب ہے، حکمت والا، تو معاف کرنے پر قادر۔ اب عیسائیوں کے اس برات کے بعد کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے لا تعلقی کر جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ نے آخر میں دوبارہ اسی سلسلے میں عیسائیوں کی تردید میں آخری آیات میں بھی اس عقیدے کو سمجھایا کہ دیکھو اصل عقیدہ اللہ سے وفا، اللہ کے دین سے وفا، اسی کا فائدہ ہونا ہے۔ یاد رکھو اگر یہ نہیں ہے نا، اللہ اس کے رسول سے وفا نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن ہے ینفع الصادقین، فائدہ دے گا سچے لوگوں کو، صدقہم ان کا سچ، اور سچ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وہی بات بندگی کے لائق ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ جو شریک بناتے ہیں اور یا اللہ کے شریک کھڑے کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے، شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید نفع دے گا۔ اب اس کی دلیل کے صدق سے مراد ایمان ہے۔ آپ سورت سجدہ ہے نا، نبی علیہ السلام جمعہ والے دن فجر کی نماز میں جو سورت پڑھتے تھے، اس میں اللہ نے فرمایا کل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا، سچائی سے مراد جو ہے وہ صحابہ کا ان کا ایمان ہی ہے۔ یہ مایا قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم، یہ دن ہے ینفع الصادقین، فائدہ دے گا سچے لوگوں کو، صدقہم ان کا سچ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، مایا اور یہ ایمان والے جن کا سچ ایمان عقیدہ ان کو فائدہ دے گا، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، آبادہ ہمیشہ ہمیش، کہ یہ ان کے لیے کوئی وقتی عارضی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ مستقل ابدی ان کے لیے مقامات ہیں۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے یہ جو کامیاب ایمان والے ہیں، ان کو جو جنت سے بھی بڑا انعام ملے گا، وہ جنت سے بڑا انعام کیا ہوگا، رضی اللہ عنہم، کہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے،
ورضو عنہ اور وہ راضی ہو گئے اس سے. یہ چیز کہ اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑا انعام ہے. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات کہی، فرمایا ورضوان من اللہ اکبر. لوگوں اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا، ساری ہر طرح کی جنت میں ملے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی اور چیز چاہیے تو بتاؤ. کہیں گے یا اللہ تیری جنت میں ہر نعمت جو ہے وہ ہمیں مل گئی، ایک سے بڑھ کے ایک نعمت. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت ملنے کے دینے کے بعد، ان کو نعمتوں سے نوازنے کے بعد اللہ ایک سب سے بڑی ایک نعمت، ایک بڑی نعمت یہ بھی دے گا. فرمایا الیوم احل علیکم رضوانی. مایا کہ اب ان نعمتوں کے بعد تمہارے لیے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ میں تم پہ راضی ہوں، تم پہ خوش ہوں. الیوم احل علیکم رضوانی، میں تم پہ راضی ہوں. فلا اسخط علیکم ابدا، اور میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت کی نعمتوں سے بڑھ کے جو نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کا رضا خوش ہونے کا اعلان ہے. اور یہ وہ اعلان ہے جو اللہ نے دنیا میں وہ اعزاز ہے جو صحابہ اکرام کو دیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا ان. اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ نے بیعت رضوان اس کے بارے میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، اس کا مرتبہ مقام بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے. میں رضی اللہ عنہم ورضوا ان، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا ان اور وہ راضی ہو گئے اس سے. دیکھو یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے محبت یک طرفہ کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں دوسرا آپ سے محبت کرے کہ نہ کرے. ٹھیک ہے، اصل محبت بھی ہوتی ہے خلوص والی کہ جہاں آپ اس سے محبت کرتے ہیں جسے، اور جو آپ کا محبوب ہے وہ آپ سے محبت کرے. جو دو طرفہ محبت ہوتی ہے لا محالہ وہی اصل مثالی محبت ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کی رضا ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے. بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، یہ اصل اعزاز ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہوں. اور یہ اعزاز بھی صحابہ اکرام کو اس انداز بھی حاضر ہے کہ صحابہ اکرام نے اس رضا پر اپنی جانیں تک قربان کر دی، اس کی پرواہ نہیں کی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض. اب آ گیا مجھ سے جو ہے یہودیوں کا جو ہے ان کے باطل نظریات، ان کا رد، ان کا شرک، ان کے جو ہے چیزیں بیان کر کے عیسائیوں کا معاملہ آیا، عیسائیوں کا غلو، ان کی جو اللہ کے ساتھ بغاوت، شرک، اور مسیح علیہ السلام کی برات ذکر کر کے اب آخری جو خاتمہ تھا نا اس میں مزید اس بات کو پختہ کر کے واضح کر دیا کہ جس طرح مسیح علیہ السلام نے برملا کہا کہ میں نے تو یا اللہ ان کو نہیں کہا تھا مجھے الہ بناؤ، یا میری والدہ کو، یا میرا یا روح القدس کو، تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ دیکھو نہ مسیح علیہ السلام الہ تھے، نہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا الہ تھی، نہ روح القدس جو ہے جبریل جو ہے وہ الہ ہیں، بلکہ للہ ملک السماوات والارض، وہی اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اس سب کی بادشاہی وہ بھی صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے. جب سارا کچھ اللہ کا ہے تو پھر بندگی عبادت بھی ایک اللہ کی ہے جس نے پیدا کیا، جس نے کائنات کی ہر نعمت نوازی ہے. تو اس لیے باقی جب سارا کچھ اللہ کا، جو آسمان میں جو زمین میں، تو مسیح علیہ السلام بھی زمین میں، مریم رضا بھی زمین پہ،
اور اسی طرح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جبریل بھی آسمان و زمین میں، اور اسی طرح پھر اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ بھی، تو عزیر علیہ السلام تھے جن کو عیسائیوں یہودیوں نے معبود بنایا، تو ما وما فیہن، آسمان ہو یا زمین، یا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب جو ہے وہ اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے محکوم ہیں۔ جب سارے رب کے محکوم ہے، حاکم اللہ ہے، تو پھر ان میں سے کوئی بھی رب کا کوئی بھی الہ اور معبود نہیں، نہ وہ رب کے شریک بن سکتے ہیں۔ اسی لیے فرما للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو کچھ اس آسمان و زمین میں ہے اس کی بادشاہی بھی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی اللہ ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ انا جو تھی المائدہ، اور اس سورۃ المائدہ کے بعد آگے جو ہے وہ پھر سورۃ الانعام ہے، اور یہ سورۃ الانعام جو ہے، انعام کا معنی ہوتا ہے چھپائے، نعم کی جمع ہے، اور نعم عربی میں کہتے ہیں چھپائے کو، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ، یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس بنا پر جو ہے مکی صورتوں کے بنیادی طور پر تین جو ہے وہ عام طور پر موضوع ہوتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی توحید، توحید کے دلائل، اور توحید کے معاملے کے اندر اہل شرک جن جو ہے شبہات کا شکار ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ وضاحت، اور ان کے باطل عقائد جو ہے ان کی تردید، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بدعی نظریات جو انہوں نے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو انہوں نے نظریات بنائے ہوتے ہیں۔ مکی صورتوں میں اللہ نے چونکہ بنیادی طور پر عقیدے پہ زور دیا تو پھر ان چیزوں کی تردید جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے جانور کو اپنی من مرضی سے کو حلال کر لیے، کو حرام کیے، اور اللہ تعالیٰ پھر حلال جانوروں کا تذکرہ بھی کیا، اسی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ مایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، مایا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی چونکہ کئی صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوا، ہم نے وہاں بھی کی، سورہ فاتحہ آغاز جو ہے وہ اسی طرح لفظوں سے ہوا، تو وہاں بھی ہم نے یہ بات واضح کی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں کہ جس انسان میں یا دنیا کی جس چیز میں جو بھی خوبی ہے، کسی میں حسن کی خوبی ہو، کسی میں دماغی جو ہے وہ صلاحیتوں کی خوبی ہو، کسی میں فنکاری کی خوبی ہو، کسی میں دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں، کاریگری کی سہولت جو ہے اس میں جو ہے وہ نعمت پائی جائے، ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اگر کسی کے پاس حسن ہے تو وہ حسن کی بنیاد پہ اگر تعریف کا حقدار ہے تو وہ حسن جس نے پیدا کیا وہ کون ہے؟ وہ حسن دینے والا تو اللہ ہے نا۔ اگر کسی کو اللہ نے کسی فن سے نوازا، اس کی فن کی وجہ سے وہ قابل تعریف ہے، تو اصل تو تعریف کا حقدار وہ اللہ ہے جس نے وہ فن، وہ صلاحیتیں عطا کی۔ تو اس بنا پر اگر دیکھا جائے تو اصل تعریف ساری اس کا حقدار کائنات کا رب ہے۔ اس لیے اللہ نے متعدد مقامات پر یہ بات دہرائی ہے، فرمایا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی جس نے پیدا کیا، جو خالق ہے، پھر بندگی کا حقدار بھی وہی ہے۔ مایا وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے اندھیرے بھی اور اس نے جو ہے نور بھی بنایا۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، اگر دونوں لفظوں پہ غور کریں، الظلمات اور النور پہ، ظلمات یہ ظلمت ان کی جمع ہے، ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو، یہ لفظ اللہ نے یہاں پہ جمع استعمال کیا ہے، اور النور جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے واحد جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ کیوں؟ حق، سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جبکہ کفر، شرک، بدعات، خرافات، ان کی یہ گمراہیاں یہ رنگ برنگی ہوتی ہیں، ہر قبیلے کا، ہر قوم کا،
ہر علاقے کا شرک کا انداز اپنا، رسم و رواج اپنے، نظریات ان کے اپنے اپنے، گمراہیاں جو ہیں وہ رنگ برنگی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان گمراہیوں کو، کفر و شرک کے لیے اللہ نے الظلمات جمع استعمال کی کہ اندھیرے ظلم، یہ جو ظلمتیں، یہ گمراہیاں، یہ کفر و شرک، یہ تو بہت سارے ہیں، لیکن نور ایمان ہمیشہ ایک ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ جائیے، ہمارے معاشرے میں عام طور پر لوگ نا معاشرے میں اپنے فرقہ وارانہ نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے نا عوام کو ایک دھوکہ دیتے اور کہتے دیکھو جی 4 امام نے، چاروں پر حق نے۔ اللہ کے بندو اگر حق ہے تو پھر 4 نہیں، 4 ہے تو حق نہیں۔ دیکھو نا، آپ کو شاید سمجھ لے، اللہ ہے نا، اللہ نے اپنا کیا وجہ توحید کا عقیدہ سمجھایا تو سورہ اخلاص میں قل واللہ میں مایا قل هو اللہ احد، کیا دیا اللہ ایک، اللہ ہے تو ایک ہے، اگر ایک نہیں تو پھر اللہ، جہاں 2 آگے پھر الہ نہیں ہے، جہاں یہ الہ ہوگا تو ایک ہوگا، اگر الہ نے ایک نہیں تو پھر الہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جتنے بھی آپ کفر شرک کے معاملات دیکھ لیں، جہاں کسی کو رب کا شریک بنائیں گے تو بندے کتنے بن جانے، کم از کم 2 بن گئے، جبکہ قرآن نے کہا قل هو اللہ، مطلب مسیح علیہ السلام کو اللہ سے بیٹا بنا دے، مریم کو جو ہے وہ اللہ کی بیوی بنا دے، یا اس کو جو ہے آپس میں تعلق بنا دے، یا روح القدس کو ساتھ جوڑ دے، ایک اللہ ایک روح القدس، ایک اللہ ایک مسیح، 3 مل گئے۔ جب 3 ہو گئے تو پھر الہ نہیں، جو الہ ہے وہ 3 نہیں۔ اس لیے جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق جو ہے وہ 2 یا 3 نہیں ہوتے۔ 4 کتنے ہونے نے؟ اب 4 امام پر حق ہوتے پھر اختلاف کیوں ہے ان میں؟ سمپل سی بات ہے کہ 4 امام پر حق ہوتے اختلاف ہوتا ہے، حلال و حرام کا بھی اختلاف ہے، سمجھے؟ مسائل کے بھی اندر، عقیدے میں بھی اختلاف ہے، مسائل کے اندر بھی اختلاف ہے، اور سخت ترین حلال و حرام تک کا اختلاف موجود ہے، حتیٰ کہ بعض معاملوں میں جو ہے کفر شرک کے معاملات تک کا اختلاف جو وہ مل جاتا ہے۔ حق کو دیکھ دینا چاہیے۔ اسی لیے کہ نا بندے نے، خطیب عالم نے بڑی شاندار بات کی، بڑی پیاری بات سمجھائی مثال دے کے، انہوں نے کہا حق ایک ہوں، حق 4 نہیں ہوں۔ کہتے دیکھو اس کی آپ مثال لے لیں، کہتے ہیں مثال اس کی یوں سمجھ لو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 نہریں ہیں، اور 4 نہریں ایک ہی دریا سے نکلتی ہیں۔ جب 4 نہریں ہیں، دریا پیچھے کون کتنے ہیں؟ ایک۔ تو اب اگر 4 نہریں ایک ہی دریا سے آتی ہیں تو سب کا پانی کا رنگ، ان کا ذائقہ ایک جیسا ہونا چاہیے کہ الگ الگ ہونا چاہیے؟ یوں کہہ لو کہ ٹینکی ایک ہے، ٹوٹیاں آگے 4، ٹینکی ایک ہے، ٹوٹیاں 4 ہیں۔ اب اگر وہ ایک ہی ٹینکی کا پانی 4 ٹوٹیوں میں آتا ہے تو سارے پانی کا رنگ اور ذائقہ ایک جیسا ہونا چاہیے کہ الگ الگ ہونا چاہیے؟ اب اگر وہ 4 نہریں یا 4 ٹوٹیاں، اگر ان کا رنگ کا، پانی کا رنگ آپس میں میچ نہیں ہوتا، اگر ان کا ذائقہ آپس میں میچ نہیں ہوتا، تو 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہے، یا تو نہریں ایک دریا کی نہیں ہے، پیچھے دریا الگ الگ ہیں، کم از کم ٹینکی پیچھے پر ایک نہیں، پھر ٹینکیاں الگ الگ ہیں۔ اگر ٹینکی ایک ہے تو پھر لامحالہ چیک کرنا پڑے گا درمیان میں گندا نالا کہاں سے جو اٹیچ ہوا ہے، ورنہ پانی کا رنگ کیوں بدلا، ذائقہ کیوں بدلا؟ پھر درمیان جو پیپ لیک ہے، پھر درمیان میں آمیزش ہوئی ہے، پھر یہ چیک کرنا ہوگا گندگی ملی کہاں سے ہے، وگرنہ اگر درمیان میں کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں، برابری کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پھر ترجمہ دو والے ما قال اللہ یہادا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، فائدہ دے گا سچے لوگوں کو ان کا سچ، یعنی ان کا ایمان، اہل ایمان کو ان کا ایمان فائدہ دے گا،
لہم جناتوں تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیں اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی وہ اس سے راضی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے بتایا کہ یہ جنت سے بھی بڑا انعام ہے اللہ کی رضا۔ ما ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے اس کی بادشاہی بھی اللہ کے لیے ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے سورہ نام ہے مایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ذات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ تو ہم نے بتایا کہ نور ظلمات جمع اور نور واحد، چونکہ کفر شرک جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے بظاہر یہ لفظ جمع ہے، اور حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے مثال دے کر کے وعدے کی، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ما بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر بناتے ہیں، شریک بناتے ہیں۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔